السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوں گے اور نماز کا اہتمام کیا ہوگا اور اپنے بچوں کو بھی اس کے لیے مائل کیا ہوگا، دوستوں کو، فیملیز کو اس کے لیے مائل کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو توفیق دے۔ ناظرین، انڈیا میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ وہاں پر ان کی کوئی مذہبی تقریب تھی۔ تقریب کے اختتام پر ایگزٹ کا ایک ہی راستہ تھا، تمام لوگ ایک دم سے اس میں سے ایگزٹ ہونے کے لیے نکلے اور وہاں پر تقریباً 115-16 لوگ ان کے مر گئے ہیں۔ افسوسناک انسانی المیہ ہے۔ تو دوسری طرف جناب عمران خان صاحب کے دونوں بیٹے قاسم اور سلیمان، جناب انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ وہ پاکستان آ کر اپنے بابا کو جیل میں ملنے آئیں گے۔ بہت افسوسناک بات ہے جناب کہ ایک پاکستان کا پرائم منسٹر جو اس کے بچے ملنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ اس وقت جیل میں ہے۔ کردہ گناہ یا نہ کردہ گناہ ہے، اس کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم لوگ تو بس دنیا دار ہیں، اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر عمران خان ان الزامات کی زد میں نہ ہوتے اور ان کے بیٹے ان کو جیل میں ملنے نہ آتے تو اچھا بات تھا۔ لیکن یہاں پر المیہ کی بات یہ ہے کہ ان کی بیٹی ان کو ملنے کے لیے نہیں آ رہی، حالانکہ یہ ان کے تینوں بچے ایک ہی چھت کے نیچے میڈم جمائمہ گولڈ سمتھ کے پاس رہتے ہیں، لیکن وہ بیٹوں کو آنے کی پرمیشن دی ہے اس کی ماں نے، اور اب بیٹی کو آنے کی پرمیشن نہیں ملی۔ عمران خان نے نہیں بتایا کہ اس کی بیٹی بھی ہے اور وہ اس کو ملنے آ سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بیٹی بیچاری خون کے آنسو روتی ہوگی اب کے باپ کو ملنے کے لیے، لیکن شاید اس کی زندگی میں اس کا باپ اس سے ملاقات کرے گا نہیں کرے گا، یہ ایک راز کی بات ہے، شاید راز ہی رہ جائے گی۔ تو دوسری طرف ناظرین، حالات جو ہیں وہ بجلی کے بلوں کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہے اور سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان ہے۔ لوگ تمام ایشوز جو ہیں وہ بھول چکے ہیں اور اس وقت صرف اور صرف بجلی کے بلوں کے اوپر ہی بات ہو رہی ہے۔ خاص طور پر جو مڈل مین ہیں، مڈل مین کے لیے سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہے۔ جی، وہ سکنجی بھی نہیں بنا سکتا جی مہمانوں کے لیے، وہ ضروری ہے کہ اس نے کولڈ ڈرنکس ہی منگوانی ہے، اور وہ جناب جی آلو بینگن میں نہیں بنا سکتا مہمانوں کے لیے، تو رفڑا ہو جائے گا جناب، یہ چکن ضروری ہے۔ تو اسی طرح اس نے اپنے گھر میں اے سی لگا کے رکھنا ہے، اے سی چلائے یا نہ چلائے، لیکن اگر مہمان آ گئے تو اس نے اے سی بھی چلانا ہے، مجبوری ہے، وہ دکھانا پڑے گا لوگوں کو بھئی ہمارے پاس اے سی اور ہم چلاتے بھی ہیں۔ تو اس وقت جو سب سے زیادہ پرابلم ہے وہ مڈل مین، مڈل طبقے کے ساتھ ایک بہت بڑا ناروا سلوک ہے اور یہ ظلم ہے اور یہ جبر ہے۔ جبر سے بل لیے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر بل جمع نہیں کرائیں گے تو وہ لوگ ظاہر ہے کہ بجلی کا جو کنیکشن ہے وہ منقطع کر دیں گے، اور بنا بجلی کے تو پھر زندہ رہنا بھی مشکل ہوتا ہے، پانی کی ترسیل کیسے ہوگی، اور لوگ واٹر کے لیے جو واشنگ پرپس کے لیے جو کام ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو بہت زندگی اجیرن ہو چکی ہے پاکستان میں، تمام طبقہ جو ہے وہ بجلی کے بلوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، لیکن اگر نہیں اٹھے تو یہ حکومت نہیں اٹھ رہی۔ اس کے خیال میں اتنا وہ جناب کہتے ہیں کہ وہ ایک منجمد ہو گئے ان کا خیال کہ عوام کر سکتی ہے، عوام کر سکتی ہے، عوام کر سکتی ہے۔ بھائی عوام اتنا نہیں کر سکتی، ابھی کیا پھانسی لے لیں؟ پھانسی تو نہیں لے سکتے۔ تو جناب یہ جو بجلی کے بل ہیں ان کی جگہ پر کوئی اور ٹیکس لے کر آئیں اور بجلی کے بلوں کو اور اس کے ریٹس کو ریڈیوس کریں، اور کم سے کم 2 سال کے لیے اس کو وہاں پر فریز کر دیں، اس کے ریٹ نہ بڑھائے جائیں۔ آئی ایم ایف سے ڈیل کرنی ہے تو کسی عقل مند بندے کو بھیجو، اس کو بولو کہ ہم نے لاشوں پہ حکومت نہیں کرنی، اگر پاکستانی زندہ نہیں رہے تو پھر حکومت کس پہ کرنی؟ قبرستانوں پہ حکومت کرنی؟ جناب بتائے تو صحیح آپ، یار کیا سوچ کر آپ بجلی کے بل بڑھائے جا رہے ہیں؟ چلو پٹرول بڑھاتے ہیں آپ، ڈیزل بڑھاتے ہیں آپ، کوئی بات نہیں، پتہ چل گئی ڈیزل کی قیمت زیادہ ہوگی ہے، ادھر پی ٹی آئی ڈیزل مانگ رہی ہے، ادھر نون لیگ ڈیزل مانگ رہی ہے، ادھر پیپلز پارٹی ڈیزل مانگ رہی ہے، سب لوگ ڈیزل مانگ رہے ہیں، ڈیزل کی جناب یہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جناب ایسا جو کام ہے نا بجلی کے بلوں پہ وہ نہیں چلے گا یار، بس کر دو، 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 بہت بہت ہو چکا ہے۔
بجلی کے بلوں کو ریڈیوس کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی دیکھیں نا کشمیریوں کے ساتھ آپ نے جو کیا وہ بہت اچھا سلوک کیا، ان کا جو 100 یونٹ تک جو ریٹ ہے وہ 3 روپے ہے، اور جو 300 یونٹ تک ہے ان کا ریٹ وہ 6 روپے ہے۔ تو یار ہمارا آپ 6 سے 16 کر دو، 26 کر دو، 36 کر دو، ہاں جی چلو کم سے کم 50 روپے یونٹ پہ آپ لاک کر دو، 2 سال کے لیے 50 روپے یونٹ پہ آپ لاک کر دو، 50 روپے یونٹ کے حساب سے آپ بل بھیجیں۔ اس سے زیادہ کی جو ہے نا وہ ابھی سکت نہیں ہے عوام میں۔ عوام جو آپ کہتے ہیں جی وہ مری میں اتنے لوگ جاتے ہیں جی، وہ نارائن کاغذ میں اتنے لوگ جاتے ہیں، KFC پہ اتنا رش ہے جی، وہ فاسٹ فوڈ پہ اتنا رش ہے جناب، جوس کی دکان پہ اتنا رش ہے، یار وہ زندہ رہنے کا حق تو سب کو ہے نا جی، ہاں جی۔ تو آپ ان چیزوں کو کیوں دیکھتے ہو جی؟ پاکستان میں گاڑیاں نہیں ملتی جی، گاڑیاں جناب جی اون دے دے کے لوگ گاڑیاں لیتے ہیں، یار وہ امیر طبقہ ہے یار، ہاں جی۔ آپ دیکھیں کہ وہ CD70 تھی موٹر سائیکل، اس کا ریٹ جیسے ہی بڑا لوگوں نے موٹر سائیکل خریدنی بند کر دی تھی۔ آپ ذرا تو چھوٹے لیول کے لوگوں کے بارے میں سوچیں نا جی، آپ بہت ہائی لیول کے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں جناب جی۔ وہ رجب علی کے پاس جتنی لینڈ کروزر ہے جناب جی، وہ انس بٹ کے پاس اتنی لینڈ کروزر ہے جی، ظفر سپاری کے پاس اتنی ہیں جی، وہ بلا ٹرکوں والے کی اولاد کے پاس جناب جی 50 لینڈ کروزر ہیں، یار ان کو عام آدمی کے ساتھ آپ نہ ملائیں نا یار، ایسے تو نہیں چلے گا نا۔ ابھی جو یہ مطلب کہ سینیریو چل رہا ہے بجلی کے بلوں کا، لوگ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، یار ان کی چیخوں کا کچھ تو مداوع کرو، ان کے رونے کا کچھ تو مداوع کرو۔ ریاست ایک ماں جیسی ہوتی ہے، اور ماں جو ہے وہ بچوں کی بات سنتی ہے، اس سے آگے تو کس سے فریاد کرنی ہے؟ اللہ سے تو سب لوگ گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دنیا میں نظام اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی عوام کا جو مطالبہ ہے اس کو آپ سیریسلی لیں اور کانوں کو بند نہ کریں، آپ کی مہربانی ہے۔ اگر آپ نے کان بند کر لیے تو ادھر ہم لوگوں کے دل بند ہو جانے ہیں، یار ہمارے دل تو بند نہ کرو، آپ کی مہربانی ہے۔ زندہ رہنے کا حق دے دو، زندہ رہنے کا حق دے دو، یہ سب سے ضروری ہے۔ اور زندہ رہنے کے لیے جناب جی بجلی کو جو بل ہے آپ اس کو جناب ریٹ کو ریڈیوس کریں، اور 2 سال کے لیے اس کو منجمد کر دیں جی، چلیے جی 40 روپے ریٹ ہے یا 50 روپے ریٹ، اس پہ جناب فریز کر دیں، اور زندگی کے باقی شعبوں کے دیکھیں کہاں پہ آپ جو ہے نا وہ ٹیکس اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹیکس اپلائی کیا کرنا یار؟ ٹیکس کو کم کرنے کے لیے، ٹیکس وصولی کم کرنے کے لیے آپ کا جو FBR کا عمل ہے، جو ٹیکس کا ایکسائز کا عمل ہے وہی بہت ہے۔ وہ تو ہٹی ہٹی پہ جاتے ہیں، دکان پہ جاتا ہے جناب جی ہمیں آپ جناب سال کا 5000 دے دیں، 10,000 دے دیں، ہم آپ کا ٹیکس کم سے کم جمع کرائیں گے، اور آپ ان سے تو کسی طریقے سے جان چھڑا لو یار، اس کو آٹومیٹک سسٹم کو کر دو، ہاں جی کوئی نظام بدلو، کوئی نظام چینج کرو۔ یہ لوگ جو ہے نا یہ آپ کو ٹیکس یہ نہیں لینے دیتے، اور آپ ان کی جناب جی جو دولت ہے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، کیسے کریں گے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا۔ یہ سب آپ کے ساتھ اور ملک کے ساتھ ایک سب سے بڑا فراڈ یہ ہے، آپ کہتے ہیں جی پاکستان کے عوام ٹیکس نہیں دینا چاہتا، یہ سب سے غلط بات ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے پاکستان کا، یہ سب سے بڑا جناب جی بلیم ہے پاکستانی عوام پر۔ پاکستان کے عوام ٹیکس دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے جو بندے رکھے ہوئے نا جی FBR میں، یہ بندے ٹیکس دینے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اگر کسی کا سالانہ 1 لاکھ ٹیکس بنتا ہے، وہ کہتا ہے یار آپ 10,000 مجھے دے، 5,000 جناب جی گورنمنٹ کو جمع کرائے، ہم آپ کو ایسے پیپر ایسے ڈاکومنٹس بنا کے دیں گے آپ کی کمپنی کے، بس اتنا ہی بہت ہے، اتنا میں چلے گا۔ تو بے شمار دکانوں پر ڈیوٹی ہونے کے بعد یہ ٹیکس کا جو عملہ ہے بے شمار دکانوں میں، دفتروں میں جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر جناب جی وہ رشوت لیتا ہے اور لوگوں کو مشورے دیتا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ صرف ایک بندے نے ہمیں کہا تھا، اس نے کہا جی صرف پاکستان کی ایک نشاد گروپ ہے، نشاد گروپ، صرف نشاد گروپ اپنی پوری جو ہے نا جی وہ ٹیکس جو ہے نا وہ ایمانداری سے دے دے تو باقی پاکستان کو ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو کون جناب جی ملتا ہے رات کے اندھیروں میں، ڈرائنگ روم میں کون جا کے ملتا ہے؟ ان کا جو ٹیکس ہے وہ کون کام کرتا ہے اور ٹیکس جمع ہونے سے کون روکتا ہے؟ وہ آپ کا عملہ ہی ہے جناب۔ جب آپ کا عملہ اس سے یا جو کوئی موٹیویشنل لوگوں کو لے کے جاؤ، کو ملا کو لے کے جاؤ، ان کو قیامت کا ڈر دکھاؤ، ان کو جناب جی جہنم کا ڈر دکھاؤ، ان کو پاس کو قرآن کے حلف لو، ہاں جی، یا ان کی سیلریاں بڑھا دو، 2-2 3-3 لاکھ ان کی سیلریاں کر دو مہینے کی، تاکہ یہ لوگ رشوت نہ لے، اور پاکستان میں اتنا ٹیکس اکٹھا ہو جائے کہ آپ ٹیکس جمع کرتے کرتے پاگل ہو جائیں گے، اور IMF بھی پریشان ہو جائے گا یار اتنا ٹیکس یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ بات آج کر دی ہے، میں دوبارہ نہیں کرنی، ورنہ یہ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے، مجھے نہیں کہیں کا چھوڑیں گے یار۔
تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس فیکٹر پر جو ہے نا وہ ڈیپلی غور کریں کہ ٹیکس کلیکٹر جو ہیں، ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ کیسے کرنی ہے اور لوگوں کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے ٹیکس دینے کے لیے۔ آپ کا عملہ جو ہے، آپ کے جو لوگ ہیں FBR کے، وہ تو لوگوں کو جا کے کہتے ہیں باجی ٹیکس جمع کرانے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، ہم آپ کے ڈاکومنٹس بنا کے دیں گے، اب بس تھوڑا تھوڑا ٹیکس دیں، تھوڑا تھوڑا ہمیں دیں۔ تو جناب یہ لوگ پاکستان کو چلنے سے روک رہے ہیں، پاکستان کی تباہی میں ان کا بڑا حصہ ہے، یہ لوگ حرام کھانے کے لیے تیار ہیں، اور جناب جی بہت زیادہ تعداد میں یہ لوگ حرام کھا رہے ہیں، اس لیے پاکستان ترقی نہیں کر رہا۔ آپ اپنی اس افسر شاہی کو لگام دے دیں گے جس دن، اس دن پاکستان جناب جی ترقی کرے گا، پاکستان کی صنعتیں چلیں گی، پاکستان کا ملک چلے گا۔ یقین کرے خدا کے قسم، لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، لیکن یہ لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں، یہ لوگ لوگوں کو کرپشن پر اکساتے ہیں جی۔ تو یہ دیکھیں آپ ان کو جناب جی، یہ کیا کرتے ہیں، ان کی سمجھ نہیں آتی، یہ کیسے کام چلاتے ہیں، کیسا جناب جی ان کا یہ معاملہ چلتا ہے۔ تو اس کو ڈیپلی دیکھیں پلیز۔ آپ نے ماہرانہ رائے تو میں نہیں دے سکتا، لیکن یہ کامن سینس کی میں نے جو بات کی ہے، جو میں نے پاکستان میں دیکھا ہے، میں نے تو آپ کو وہ بتایا کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے، اور آپ اپنی انٹیلیجنس کو بھیجیں، آپ چیک کروائیں سارا کچھ، آپ کو ہر چیز مل جائے گی، ان کے ایسٹ کدھر ہے، خفیہ ایسٹ کدھر ہے، دبئی میں کتنا پیسہ پڑا ہے، ادھر کتنا پڑا، ادھر کتنا پڑا، یہ آپ کو سب معلوم پڑ جائے گا۔ تو جناب پاکستان تو چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پاکستان تا قیامت رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن پاکستان میں تھوڑا محنت کا ضرورت ہے، یہ افسر شاہی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب سے پہلی اور آخری بات پھر وہی ہے کہ بجلی کے بلوں پر ریٹ کم کریں، اور جناب ورنہ عوام مر جائے گی یار، ہماری باتوں کو لائٹلی نہ لیا کریں، تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش ہے، جیسے ہی آپ نے غور کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ میری آواز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے پروگرام کو زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اعلیٰ حکام تک میرا یہ ولاگ جو ہے وہ پہنچنا چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔